بہرحال میں یہ بول رہا تھا کہ زبیدہ نے جو نہر کھدوائی، کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ان کے انتقال کے بعد، وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے کرم فرمایا، میری بخشش فرما دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یقین تھا کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے حاجیوں کے لیے اتنا بڑی نہر کھدوائی۔ کہا کہ نہیں، جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرا حساب دیکھا اور کہا کہ اس نے جو نہر کھدوائی ہے اس میں اس کا کیا حصہ ہے، مزدوروں نے محنت کی، اس کے خزانے سے پیسہ لگا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ اور زبیدہ کہتی ہے میں تو ڈر گئی، میں تو خوف کھا گئی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد اللہ کہتے ہیں ہاں اس نے میرے لیے ایک عمل کیا ہے، اس لیے اس کو بخش دیا جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ میری ماں بہنیں غور سے سنیں، جو اپنے چہروں پہ پردے نہیں ڈالتی ہیں، اپنے سروں کو نہیں ڈھانکتی ہیں۔ آج بے پردگی اور بے حیائی کا دور پھیلا دیا گیا ہے، پورے معاشرے میں بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے۔ یورپین کلچر اور مغربی کلچر نے ماں بہنوں کے دوپٹے چھین لیے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دوپٹے کی وجہ سے اللہ نے بخشش کی ہے، اور انہیں دوپٹے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے جہنم رسید کر دیا ہے۔ چنانچہ زبیدہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک روز زبیدہ کو بھوک لگی تھی، وہ کھانا کھانے بیٹھی تھی، وہ کھانا کھا رہی تھی، کھانا لقمہ اٹھا لیا تھا، اچانک آواز سنی مؤذن کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے دوپٹے سر سے سرک گئے تھے۔ زبیدہ نے وہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، فوراً لقمہ نیچے رکھا، اللہ کی آواز سنی، اللہ کے نام کی بلندی سنی تو فوراً اپنے سر کو دوپٹہ سے ڈھکا اور پھر اس کے بعد لقمہ کھایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمل میرے لیے انہوں نے کیا، میرے نام کی بلندی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل میں یہ وقت نکالا، اس لیے اللہ میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ میری ماں بہنیں غور کریں کہ ایک دوپٹے نے نہر زبیدہ کھدوانے والی عورت زبیدہ کی بخشش فرما دی۔ آج ہماری ماں بہنوں کے سروں کے دوپٹے نے چھین لیا، پورے مغربی معاشرے نے پورے ماحول کو خراب کر دیا۔ اس لیے میں جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے۔ اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو آنے والا وقت اتنا بھیانک ہے، ہمارے بچے اسلام سے نکل جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالی ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمیں جہنم رسید کر دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانے کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ نوجوان مردوں اور عورتیں اس بات کو غور سے سنیں، کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو غور سے سنیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، ایک آدمی آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عمر امیر المومنین، آپ سے میری ایک شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا شکایت یہ ہے کہ میرا جوان بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میرے حکموں کی تابعداری نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہ مانے۔ کہا کہ آپ بیٹھیے، اور ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ ان کے بیٹا کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ایک نوجوان لمبا چوڑا ہٹا کٹا گورا عربی نوجوان آیا، 18-17 سال کی اس کی عمر تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے والد مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نوجوان نے برجستہ کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، جن کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اس عمر سے اس انداز میں نوجوان بات کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا ان کی شکایت صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے شکایت۔ کہا کہ آپ بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے حضرت عمر سے کہا کیا باپ کی بات ماننی ضروری ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں باپ کی بات ماننی ضروری ہے، اولاد پر ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی بات کو مانے، اپنے باپ کے حکموں کو مانے۔
تو اب وہ نوجوان حضرت عمر سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتائیے، صرف باپ کی ہی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی بات مانے، یا باپ پر بھی کچھ بیٹے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ باپ کے اوپر بھی اولاد کی 3 ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں بڑی اہمیت کے ساتھ بول رہا ہوں، جو بھی میری ماں بہنیں ہیں، نوجوان اس بات کو غور سے سنیں، زندگی بدلنے والی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باپ کے اوپر بھی بیٹوں کی، اولاد کی ذمہ داری ہے، اور 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق یہ ہے کہ اولاد سے پہلے، یعنی جب انسان شادی کرنے کا ارادہ کرے، جب اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں شادی کروں گا، تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اچھے خاندان کا انتخاب کرے، ایسے نیک لڑکی کا انتخاب کرے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، عریانیت نہ ہو، ننگا پن نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرنے والی اور نیک صالح اچھے خاندان کی لڑکی کا انتخاب کر کے شادی کرے۔ ایک ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کو جب شادی کر لے اور اس کی اولاد ہو جائے تو اس اولاد کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ ناموں کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ناموں کا اثر پڑتا ہے، چنانچہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کو صحیح تعلیم و تربیت دے۔ اب اس کے بعد حضرت بات یہ چل رہی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، باپ پر اپنی اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے غور و فکر کر کے نیک عورت سے شادی کرے۔ نمبر 2 اولاد جب اللہ دے اس کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 3 اللہ جب اولاد کو بڑا کرے اسے اچھے تعلیم و تربیت دے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے کہ سنیے، اب حقیقت کیا ہے کہ میرے باپ نے ایک بے حیا عورت سے شادی کی، جس کی جو بدنام زمانہ تھی، سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، ایسی بے حیا عورت، مجوسیہ عورت سے شادی کی میرے باپ نے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام جولن رکھا۔ جولن کا عربی میں معنی ہوتا ہے گبریلے، یعنی جانوروں کے پاخانے میں جو کیڑا ہوتا ہے، وہ میرے نام کا معنی ہے۔ اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے تعلیم نہیں دیا، نہ اسلامی تعلیم دی، نہ اسلامی کلچر سکھایا۔ جب یہ بات سیدنا عمر فاروق نے سنا، آپ کے چہرے لال ہو گئے اور باپ کو کہا اخرج، نکل یہاں سے، گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی بھی حق تمہاری اولاد پر نہیں ہے۔ جب تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہے تو اپنے اولاد سے حق کا کیا مطالبہ کرتے ہو؟ جاؤ پہلے اپنے اولاد کا حق ادا کرو، جاؤ پہلے اپنے اولاد کا حق ادا کرو، اس کے بعد اس سے حق مانگنے آنا۔ آج پورے سماج میں غور کیجئے، پورے سوسائٹی میں غور کیجئے، ماں اپنا حق مانگ رہی ہے، باپ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ ہر ماں باپ کو فکر ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، اولاد میرے نافرمانی کرتی ہے، لیکن ماں باپ اگر پوچھا جائے کہ تم نے اپنے اولاد کی کیا فکر کی ہے، تم نے ان کا حقوق ادا کیے ہیں؟ آج ہماری شادی کا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ بے حیا عورت ہوئے کوئی فکر نہیں ہے، ننگا گھومتی ہے کوئی فکر نہیں ہے، خوبصورت ہونی چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی تعلیم پڑھے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کس خاندان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عشق و مستی میں شادیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور فلم اور موبائل پر شادیاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے، اولاد جب ہوتا ہے تو اولاد کا نام کیا رکھتے ہیں؟ چنٹو منٹو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کل ایک ہوڑ چلی ہوئی ہے، کامن نام رکھنا ہے۔ کامن کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نام رکھا جائے، ہندو سنے تو سمجھا کہ میرا آدمی ہے، مسلمان سنے سمجھے میرا آدمی ہے، یہودی سنے سمجھے میرا آدمی ہے، عیسائی سنے سمجھے میرا آدمی ہے۔
جس دھرم کا آدمی سنے سمجھے میرا آدمی ہے۔ یہ کامن نام رکھنے کا ایک مزاج بنا ہوا انسان کا۔ لوگوں کو محمد نام پسند نہیں ہے، احمد نام پسند نہیں ہے، کہتے ہیں پرانے نام ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا محمد رسول اللہ سے کوئی بڑا شخص ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق سے کوئی بڑا آدمی ہے؟ کیا ابوبکر صدیق سے کوئی بڑا آدمی ہے؟ یہ نام کیوں پسند نہیں آپ کو؟ اس لیے کہ ناموں کے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان اپنے بچے کا جیسا نام رکھتا ہے اس کے نام کا اثر پڑتا ہے۔ اکابرین لکھتے ہیں، بڑے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ کوئی اپنے بچے کا نام عاقل رکھے، ذکی احمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عقل مند بنا دیں گے، کیونکہ ہر وقت پکارے گا اے عاقل، اے عقل مند، اے ذکی، اے ذہین، اے برینی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس بچے کو سن کر اس کے جسم پر اس کا اثر پڑے گا، اللہ اس کو تیز اور عقل مند بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، ناموں کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے صحیح نام رکھنے کا مزاج بنائیے، علماء سے تعلق قائم کیجیے، اکابرین امت اللہ کے ولیوں سے نام پوچھ کر اچھے نام اپنے بچوں کا انتخاب کیجیے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا مرحلہ۔ اس معاملے میں ہمارا پورا سماج برباد ہے، پوری سوسائٹی برباد ہے۔ 4 سال کا بچہ نہیں ہوا، انگلش میڈیم میں ڈال دیا گیا اور ان کو عیسائی مشنریوں میں ڈال دیا گیا، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جو لوگ ان کو دین سے نفرت سکھاتے ہیں، ماں باپ سے نفرت سکھاتے ہیں، اسلام سے نفرت سکھاتے ہیں اور یورپین کلچر ان میں پیدا کرتے ہیں، ایسے اسکولوں میں بھرتی کرتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کیے۔ جن اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جن یونیورسٹیوں میں تعلیم دیا جاتا ہے، وہاں ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دینا، ورد آشرم میں ڈال دینا، کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں انٹرفیئر کریں گے، تم کو ڈسٹرب کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ عام مزاج بن گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کا نوجوان بیٹا ان کو اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کے چکر میں اپنے جنت کو لے جا کر اولڈ ہوم میں ڈال دیتا ہے، ورد آشرم میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی نتیجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی عظمت نہ سکھائی، ماں باپ نے اپنے حقوق نہ سکھائے۔ اگر اسے قرآن پڑھایا ہوتا، حدیث پڑھایا ہوتا، دین سکھایا ہوتا، اسلام پہ چلنا سکھایا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ لاڈلے پیغمبر نے کہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے تو بچہ کبھی ماں باپ کا حقوق ادا کرنے سے غافل نہ ہوتا۔ اس کو معلوم ہوتا کہ جنت اگر ہمیں پانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا لازم ہے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ قرآن مقدس نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو، اور ان کے لیے تم فرش راہ بن جاؤ، ان کے لیے اپنے پروں کو جھکا دو، تبھی تم کامیاب بن سکتے ہو۔ لاڈلے پیغمبر کے فرمودات اسلامی تعلیمات کے مطابق جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بڑا مقام عطا کرتے ہیں۔ 2 چھوٹا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ کتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ بتائیے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ بتائیے میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ تمہارا جنت میں ساتھی فلاں کسائی ہوگا۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، میں پیغمبر اور جنت کا ساتھی کسائی، یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کہاں ملے گا؟ کہا فلاں بازار میں چلے جاؤ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان سے جا کر کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، میرے گھر چلیے، ویلکم۔ ان کو گھر پہ لے گیا، گھر میں ان کے کونے میں بٹھا دیا۔ ایک کونے میں گیا، ایک بوڑھی ماں بالکل کمزور بے بس ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس ماں سے کہا، اس کو گود میں اٹھایا اور اس کے منہ صاف کیا، اس کے چہرے کو صاف کیا، پھر کھانے کو نرم کیا اور ان کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد اس بوڑھی عورت نے کچھ کہا، حضرت موسیٰ نے اس کو سنا نہیں۔ جب وہاں سے وہ نوجوان آیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ کہا اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میں جب بھی ان کو جاتا ہوں میں ان کو کھانا کھلا کے جاتا ہوں، جب بھی کام سے آتا ہوں پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کا سیوا، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میری ماں کہتی ہے کہ جاؤ میرے بیٹے، اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔
ایک ماں کی دعا سے ایک کسائی کو اللہ تعالیٰ جنت میں پیغمبر کا ساتھی بناتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں, میں ایک روڈ پہ جا رہا تھا, شاہراہ پہ میری گاڑی دوڑ رہی تھی, میں دیکھا ایک نوجوان رات کو کھڑا ہے اور زور زور سے چیخ رہا ہے. مجھے گاڑی روکنے کی کوشش کی, میں آگے نکل گیا, سمجھا کوئی بدماش ہوگا. پھر احساس ہوا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو, میں گاڑی واپس آیا, دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. میں نے کہا بابو کیا ہوا؟ وہ کہا میرا پیر دیکھیے. میں نے پیر دیکھا, اس کے تلوے میں چھوٹا سا زخم ہے. کہا کہ معمولی زخم ہے, علاج کراؤ. کہا اس کا علاج نہیں ہوتا. میں نے امریکہ دکھایا, جاپان دکھایا, میں نے انگلینڈ دکھایا, ڈاکٹروں نے کہا لا علاج بیماری ہے. اگر کوئی مجھے گولی سے مار دے مجھے آرام مل جائے, آرے سے چیر دے آرام مل جائے, اس کا درد مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے میرے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا, میرے گھر میں میری ماں تھی, یہ ساری بلڈنگیں میری ہے, اور میں آہستہ آہستہ بڑا ہوا. جب میں نوجوان ہو گیا میرے غلط دوستوں سے تعلق ہو گیا. آج معاشرے میں نشہ کی لت لگ گئی ہے, نوجوان نشہ کر رہے ہیں, نشہ بیچ رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں اور پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کا حشر اللہ کے نزدیک اتنا بھیانک ہوگا, ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اللہ بڑی ناراض ہوتا ہے. چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے نشہ کا لت ہو گیا. میں گھر میں آتا, میری ماں کہتی کہ بیٹا ایک ہی تو ہے, میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے, تم کو دیکھتی ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے, تم آ جایا کرو. یوں ہی نظام چلتا رہا. ایک روز میں نشے میں آیا, میری ماں نے سمجھانے کی کوشش کی, میں نے ماں کو تھپڑ مارا. میں جو ہی ماں کو تھپڑ مارا میری ماں نے کے دل سے آہ نکلی اور کہا اللہ تم سے بدلہ لے. میری ماں کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میرے پیر میں یہ زخم نکلا, اگر کوئی مجھے آرے سے چیر دے اس کو برداشت کر لوں گا, گولی مار دے برداشت کر لوں گا, اس کا درد مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ عالم کہتے ہیں میرا دل کیا کہ میں اس کو پیر سے مار کے گڈھے میں دھکیل دوں, کیونکہ ماں کی نافرمانی کرنے والے, باپ کو ستانے والے انسان کا یہی حشر ہونا چاہیے جو حشر اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. میرے بھائیوں وقت ہو گیا ہے. بات یہی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی ماں باپ کی قدر نہ کی اور ان کی خدمت نہ کی تو ہماری دنیا جہنم بن جائے گی. اور اگر چاہتے ہیں کہ دین و دنیا دونوں سنور جائے, آخرت میں بھی کامیاب دنیا میں بھی کامیاب, تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیجیے. اور نوجوانوں سے کہوں گا آپ کو تمنا ہے کہ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں, آپ کے بچے آپ کی خدمت گزار بن جائیں, تو آپ پر لازم بنتا ہے شادی سے پہلے نیک عورت کا انتخاب کیجئے, نیک خاندان کا انتخاب کیجئے, شرم و حیا والی لڑکی کا انتخاب کیجئے, بے حیائی کرنے والی بے پردہ لڑکی سے احتراز کیجئے, اس سے بچئے, ورنہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائے گی. اپنے اولاد کا اچھا نام رکھیے, ان کی صحیح تعلیم و تربیت دیجئے تاکہ آپ کو بھی بڑھاپے میں ایسی اولاد ملے جو آپ کی خدمت گزاری کر سکے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, یہ تھے حضرت مفتی عبدالقیوم جمالی رکتور کے بڑی عمدہ نصیحت سبق آموز تقریر فرما رہے تھے. الحمدللہ اس کے بعد